رشتے کے لیے استخارہ ضروری ہے۔ اگر کسی بچے یا بچی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہوں تو اس سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور استخارہ کون کرے گا؟ کیا استخارہ خود کریں گے یا کسی اور سے کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بچے یا بچی کا رشتہ کر رہے ہو تو کیا استخارہ کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے ضرور استخارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخارہ، جو استخارہ کرتا ہے رسوا نہیں ہوتا۔ لیکن استخارے کا مطلب کیا ہے خوب سمجھ لیں، بار بار یہ بتاتا ہوں پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی رشتہ سمجھ میں آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے تو ہاں کرو، خامخواہ میں نہ کرو، بلا وجہ کے نخرے نہ کیا کرو۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دیا کرو، نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ استخارہ نکال کے دیکھو پازیٹیو آ رہا ہے تو ہاں کرو، نیگیٹو آ رہا ہے تو نہ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں ہاں تو کرنی ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو، اور پھر استخارہ بھی کر لیں۔ استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ لیکن استخارے میں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اگر تیرے علم میں یہ بہتر نہیں ہے تو یہ ہٹا دے یہاں سے۔ تو اگر اللہ کے علم میں بہتر نہیں ہوگا تو استخارہ کی برکت سے اللہ وہاں معاملہ توڑوا دیں گے۔ لیکن زیادہ تر استخارہ کیا جاتا ہے ان معاملات میں جس میں انسان بہت زیادہ کنفیوژن میں ہوتا ہے، تو اس کنفیوژن میں اصل موقع ہے استخارہ۔ تو اس کنفیوژن میں بھی آپ مشورہ لینے کے بعد ایک رائے قائم کریں، جس طرف ایک رجحان آپ کو خود ہی پیدا کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ استخارہ بھی کر لیں کہ اے اللہ تیرے علم میں یہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہاں پھیر دے، بہتر نہیں ہے تو میرا دماغ یہاں سے ہٹا دے۔ تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کیا ہوگا، تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ استخارے کی برکت سے اگر آپ کا وہ فیصلہ بالفرض غلط ہے تو کوئی ایسی بات اللہ پیدا کر دے گا کہ آپ وہاں نہیں کریں گے معاملہ، اور اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہوگا تو اللہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات پیدا کر دے گا آپ کی دعا قبول کر کے کہ آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوں گے تو وہاں ہو جائے گا۔ کرنا بہرحال وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے، اس میں اشارے وشارے نہ خواب میں ملیں گے آپ کو، نہ جاگتی حالت میں کوئی نیگیٹو پازیٹیو یا کچھ یہ سب چیزوں میں نہیں پڑے آپ، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یہ پازیٹیو نیگیٹو نظر بھی آ گیا تو یہ شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی استخارے کے بعد سگنل ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں تو استخارہ خود کریں، کسی اور سے کروائیں گے تو کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ وہ آپ کو کوئی یہ تھوڑی بتائے گا کہ ہاں آیا ہے یا نہ آیا ہے۔ اگر وہ بتا رہا ہے کہ استخارے میں ہاں ہے تو پھینک رہا ہے وہ لمبی لمبی، اس کی بات نہ سنیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو خود ہی کریں، زیادہ بہتر ہے۔ کوئی اور کر لے تو وہ کوئی اور آپ کے لیے یوں دعا کرے گا اللہ اس کے دماغ کو ایک طرف لے جا، جہاں یہ بہتر ہو وہاں مقدر کر دے، وہ بھی تو یہی کرے گا نا۔ تو آپ کر لیں یہ کام، لیکن لوگ یہ دوسرے سے کرواتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا نکال کے دے سکتا ہے کچھ اشارہ، تو استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا، یہ خوب سمجھ لیں۔